وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 یہاں سے تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے شروع میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انبیاء آپس میں برابر نہیں ہیں، رسول آپس میں برابر نہیں ہیں، ان کے بھی درجات ہیں، ایک دوسرے پہ وہ فضیلت رکھتے ہیں، جیسا کہ عام انسانوں میں ایسے ہے۔ عام انسان بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، اولیاء خدا آپس میں برابر نہیں ہیں، انبیاء آپس میں برابر نہیں ہیں، رسول آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ برابری کا نعرہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں گروہ یا فلاں افراد، فلاں امت، فلاں نبی کے ساتھی یہ سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ یہ غیر فطری سی بات ہے۔ لہذا اس آیت مجیدہ میں فرمایا کہ رسولوں کو بھی ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، البتہ ان کی ایک دوسرے پہ فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بعض انبیاء کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، بعض پہ ایمان لائیں اور بعض پہ ایمان نہ لائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ دوسری آیات میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسل، جہاں ایمان کا مسئلہ ہے، جہاں ان سے عبرت لینے کا مسئلہ ہے، جہاں اطاعت کا مسئلہ ہے، وہاں پہ سب کی اطاعت کرنی ہے، سب ہمارے لیے اسوہ ہیں، سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن اس آیت میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے بھی درجات برابر نہیں ہیں، بعض کے درجات بلند ہیں، بعض کے اس سے کمتر ہیں، بعض کو کسی ایک معجزے اور الہی نعمت کی وجہ سے فضیلت دی گئی، بعض کو کسی دوسری وجہ سے، لہذا ان کے درجات برابر نہیں ہیں، اور ان کو بھیجنے کا، ان کی بعثت کا جیسے پہلے بیان ہو چکا کہ انبیاء علیہ السلام اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، دین کا لانا، ان کا شریعت کا لانا، کتاب کا لانا، قانون کا لانا، یہ اسی ہدف اور مقصد کے تحت تھا کہ لوگوں کے اختلافات کا خاتمہ ہو۔ لیکن وہ دین اور شریعت جو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئی، اسی میں مسلمانوں نے، اسی میں اہل کتاب نے، اسی میں بنی اسرائیل نے، ہر گروہ نے اپنے دور کے مطابق جو اختلاف کو حل کرنے کے لیے چیز آئی تھی اسی میں اختلاف شروع کر دیا۔ لہٰذا اس آیت میں بھی کیونکہ گزشتہ آیات میں
حضرت طالوت اور ان کے لشکر کا جو جالوت سے مقابلہ تھا اس کو بیان کیا، اور اس کے آخر میں فرمایا تھا کہ یہ پروردگار عالم کی یہ خاص حکمت ہے، اس کا خاص فضل ہے کہ پروردگار حضرت طالوت اور حضرت داؤد جیسی ہستیوں کے ذریعے پروردگار عالم جالوت جیسے ظالمین کو، ان کے شر کو ہٹاتا ہے، ان کے شر کو مٹاتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی انبیاء علیہ السلام، رسل، ان کے درجات، ان کے بارے میں تمہیدی گفتگو کے بعد فرمایا کہ ان کے آنے کا ہدف اور مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان محبت، الفت، وحدت ایجاد کریں، لیکن لوگوں نے ان کی تعلیمات کو نظر انداز کیا اور آپس میں قتال شروع کر دیا، لڑائیاں شروع کر دیں، خون ریزی شروع کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر پروردگار عالم اپنے قہری اور جبری ارادے سے، جس کو تکوینی ارادہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے پروردگار عالم اگر روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ خدا اگر ارادہ کرے تو جو قاتل تلوار چلانا چاہتا ہے وہ تلوار روک سکتی ہے۔ جو ظالم کسی امت پہ، کسی قوم پہ، ضعفاء پہ، مستضعفین پہ ظلم کر رہا ہے، پروردگار چاہے تو اس کی زندگی وہیں پہ ختم ہو جائے، لیکن پروردگار عالم چاہتا ہے جیسے اس کائنات کا نظام اسباب کے ذریعے چل رہا ہے اسی طرح سے چلے۔ لہذا پروردگار ظالم کو نہیں روکتا، قاتل کو نہیں روکتا، وہ ضعیف لوگوں کو، وہ غریبوں کو، وہ مظلوموں کو، ان کو قتل کر رہا ہے۔ اس کا تلوار، اس کے تیر، اس کا اسلحہ وہ چلتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ اس کا اسلحہ رک جائے۔ ہاں، بعض مقامات پہ پروردگار عالم کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے اگر تو یہ دنیاوی اسباب کام نہیں کرتے، یہ قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا اسلحہ کام نہیں کرتا، اس کے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ یہ ایک الگ سے پروردگار عالم بعض مقامات پہ، لیکن ایک مجموعی طور پہ جو کائنات کا نظام ہے اس میں پروردگار عالم اسباب کے ذریعے جو کام چل رہے ہیں اسی کو چلنے دیتا ہے۔ پروردگار زبردستی طور پہ ان چیزوں کو، ان اسباب کو بے اثر نہیں کرتا۔ لہذا اس آیت میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تل کا جیسے قرآن کے لیے بعض دفعہ قرآنی آیات کے لیے دور کا اشارہ ہے ان کی عظمت کے مد نظر، یہاں بھی رسل کے لیے ان کی عظمت کی وجہ سے خداوند عالم نے تل کا یہ دور کا اشارہ کیا ہے کہ وہ انبیاء ہیں، فضلنا یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے، ان کو ہم نے برتری دی ہے۔ یعنی برتری دینے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں، ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان انبیاء، ان رسل میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی ہے۔ ممکن ہے حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہو، جن کے لیے قرآن کریم نے بعض دوسری آیات میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یا میں نے تمہیں خاص کیا موسیٰ اپنی کلام کے لیے، ممکن ہے ان کی طرف اشارہ ہو کہ بعض کو اس ذریعے سے برتری دی، منتخب فرمایا، فضیلت دی، ان سے پروردگار ہم کلام ہوا۔ البتہ ایک عمومی معنی ہے خدا کے ہم کلام ہونے کا جو تمام انبیاء پہ وحی آتی ہے، لیکن یہ خاص طور پہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجات بلند کیے، جیسے اللہ کے رسول ہیں، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے درجے کو بھی بلند کیا ہے، تمام انبیاء پہ ان کی برتری ہے، ان کی فضیلت ہے، لہذا بعض کے درجات کو بلند کیا۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دیں عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں، یعنی وہ خاص نشانیاں جو حضرت عیسیٰ کو دی ہیں وہ بہت سارے انبیاء
فرض کریں ان کا بغیر باپ کے دنیا پہ آنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ پھر ان کی جو حیات کے بارے میں نظریہ ہے وہ بھی معجزات ہیں، ان کا مردوں کو زندہ کرنا، شفا دینا، یہ ساری بینات ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے ہم نے ان کو قوت دی، تائید کی ان کی۔ روح القدس، بعض نے کہا کہ حضرت جبرائیل سے بھی ایک بافضیلت فرشتہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے انبیاء کے بعد۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کس کے لیے آئے؟ تاکہ لوگوں کو وحدت کا درس دیں، الفت اور محبت اور پیار کا درس دیں۔ یہ البتہ بیان نہیں کیا، لیکن اس جملے بعد والے جملے سے سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں نے ان کے بعد کیا کیا؟ آپس میں قتال شروع کر دیا۔ من بعد، جیسے واقعہ پہلے بیان ہوا، جیسے حضرت طالوت کا اور جالوت کا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بینات اور واضح نشانیاں آنے کے بعد حق روشن ہو گیا، معلوم ہو گیا حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، معجزات کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، انبیاء کی تبلیغ کے ذریعے مکمل ہو گیا۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، جب حق آنے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا تو اب لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان لایا، دوسرا گروہ اس نے کفر اختیار کیا۔ ہر دور میں یہ دو بڑے گروہ موجود رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے۔ خدا اگر چاہے تو اپنے قہری ارادے کے ذریعے روک سکتا ہے کہ دنیا میں پورا امن ہو، ہر جگہ محبت اور پیار ہو، کوئی فرد ایک دوسرے سے نہ لڑے، لیکن پروردگار عالم نے آزاد چھوڑا ہے۔ البتہ اس الہی فطرت پہ خلق کرنے کے بعد اب آزاد ہیں آپ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن پروردگار عالم انجام دیتا ہے ما یرید، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اس کا ارادہ کیا ہے کہ یہ عالم کا، کائنات کا نظام سبب اور مسبب کے ذریعے، اسی علت اور معلول کے ذریعے چلتا رہے۔ جو شخص برا ہوگا، وہ کوئی برا کام کرتا ہے، اس کا بھی اپنا اثر ہوگا، اس کا نتیجہ بھی ہوگا۔ اگر وہ تلوار چلاتا ہے تو اس کا اثر ہوگا، وہ کسی کی گردن کاٹے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثر کو پروردگار بے اثر کر دے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، انفاق کرو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے۔ وہ ہر قسم کا انفاق ہو سکتا ہے جو بھی پروردگار نے عطا کیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ، آج تجارت ہو رہی ہے لیکن وہ ایسا دن ہے وہاں پہ کوئی تجارت نہیں ہے، ولا خلۃ، وہاں پہ کوئی دوستی نہیں ہے، کسی قسم کا دوست وہاں پہ کام نہیں آئے گا، ولا شفاعہ، کسی قسم کی شفاعت۔ یہاں دنیا میں یہ نظام ہے، کوئی کسی کی سفارش کر دیتا ہے، کسی کے ذریعے ہماری نجات ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ شفاعت نہیں ہے۔ البتہ اس کی بحث آگے آیت الکرسی میں بھی اور پہلے بھی کچھ اشارہ ہو چکا، بعد والی آیات میں بھی اس کی بحث آئے گی۔ جہاں پہ قرآن کریم نے شفاعت کی نفی کی ہے وہ منفی شفاعت ہے، وہ غلط شفاعت ہے، لیکن وہ شفاعت جو انبیاء علیہ السلام کریں گے، جس کا آیت الکرسی میں فرمایا کہ اس کی اذن کے بعد ہو سکتی ہے، یا دوسرے مقام پہ فرمایا خدا اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے وہ شفاعت کر سکتے ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ یہ منفی، یعنی بغیر عمل کے، بغیر کسی کام کے، آپ ظالم ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، آپ کی شفاعت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کام وہاں پہ عمل کام آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر یقیناً ظالم ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں کفر سے، ہمیں ظلم سے، ہمیں شرک سے، ان تمام برائیوں سے، قتل و غارت اور خون ریزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔